لیکن یہ دعا بہت اہم ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، صرف اتنا ہے، کہاں داخل کرنا ہے یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اچھائی کے ساتھ مجھے نکالیے، کہاں سے نکالیے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، مطلق ہے یہ۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ دعا اتنی جامع ہے، اتنی شاندار ہے کہ مسلمان کے لیے بہت اہم ہے یہ دعا کہ اے اللہ جس مکان میں، جس زمانے میں، جس جگہ میں داخل ہو جاؤں، اے اللہ اس جگہ میں، اس زمانے میں، اس مکان میں مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جس جگہ سے، جس زمانے سے اور جس کام سے میں نکلوں مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہوگی۔ جس جگہ میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اللہ اچھائی کے ساتھ داخل ہوں، گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اچھائی کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں، بازار میں داخل ہو رہا ہوں تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، دواخانے میں داخل ہو رہا ہوں اچھائی کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں، کسی بھی کام میں داخل ہو رہا ہوں، کسی ذمہ داری میں داخل ہو رہا ہوں، آفس میں جا رہا ہوں، کسی کام میں جا رہا ہوں، دینی کوئی ذمہ داری کے لیے جا رہا ہوں، جس کام میں، جس جگہ میں، جس زمانے میں داخل ہو جاؤں، اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کیجیے، اور جس کام سے میں نکلوں، جس جگہ سے میں نکلوں، جس زمانے سے میں نکلوں، اس سے مجھے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ کتنی جامع دعا ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور ہر جگہ پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کی بہت برکتیں ہیں، بہت اثرات ہیں اس کے، جو اس کا اہتمام کرے گا وہ خود اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ جس جگہ میں داخل ہو جاؤں اچھائی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جب وہاں سے نکلوں تو اچھائی کے ساتھ مجھے نکالیے، اچھائی کے ساتھ مجھے داخل کیجئے، اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ بعض مرتبہ انسان بازار میں بہت اچھائی کے ساتھ جاتا ہے، بعض مرتبہ جب بازار میں جاتا ہے تو اچھائی کے ساتھ جاتا ہے، اچھے سوٹ بوٹ میں جاتا ہے، اچھی دکان لے لی، اچھی جگہ لے لی، اس پر بہت مال خرچ کیا، اچھائی کے ساتھ داخل تو ہوا، لیکن جب نکلتا ہے تو ذلت کے ساتھ نکلتا ہے، خسارے کے ساتھ نکلتا ہے، نقصان کے ساتھ نکلتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ گھر میں بعض مرتبہ اچھائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو ذلیل ہو کر، بیوی کی باتیں سن کر، جھگڑے ہو کر، برائی کے ساتھ نکلتا ہے۔ دواخانے میں انسان اچھائی کے ساتھ جاتا ہے، چلتے ہوئے گئے، بولتے ہیں نا چلتے ہوئے گئے، لیکن واپس آئے تو لیٹے ہوئے آ گئے، لاش آ گئی ان کی۔ تو اللہ میں جس جگہ داخل ہو جاؤں، جس کام میں داخل ہو جاؤں، جس ذمہ داری میں داخل ہو جاؤں، اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل کر، اور جب میں جس جگہ سے نکلوں، جس کام سے نکلوں، جس ذمہ داری سے نکلوں، اللہ میں اچھائی کے ساتھ نکلوں۔ کتنی جامع دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے داخل کیجئے اچھائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے پاس سے سلطانہ، غلبہ عطا فرمائیے، بات منوانے کی طاقت، اور وہ بھی بات منوانے کی طاقت، ایسی حکومت، ایسی بات منوانے کی طاقت جس کے ساتھ نصیرہ، اللہ تیری مدد بھی ہو۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں، یہ چیز ہم مانگتے ہی نہیں کبھی دعا میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص منگوائی جا رہی ہے یہ دعا، خاص آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگیے کہ اللہ مجھے ایسی اپنے پاس سے، من لدن کا، اے اللہ آپ اپنے پاس سے مجھے غلبہ، بات منوانے کی طاقت دیجئے کہ میں طاقت کے زور پر بھی لوگوں سے بات منواؤں۔ لوگوں کو سدھارنے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ ترغیب کے ساتھ ترہیب، دونوں چیزیں۔ آج کل مسئلہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے صرف ترغیب سے کبھی بھی 100% لوگ سدھر نہیں سکتے۔ ترغیب سے یعنی نرمی سے بات کریں گے، نرمی سے سمجھائیں گے تو اس سے تو بس 20% 30% لوگ بہت ہو گیا، 40% لوگ سدھریں گے، باقی 60% لوگ ڈنڈے کے بغیر نہیں سدھریں گے۔ ڈنڈے کے بغیر نہیں سدھرتے ہیں لوگ، یاد رکھو۔ تبلیغ والے بیچارے 90 سال سے محنت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی محلے میں وہ 10% سے زیادہ لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکے، 10% سے زیادہ لوگوں کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکے 90 سال کی محنت میں۔ کیوں؟ ان کے پاس صرف ترغیب ہے، ان کے پاس صرف وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں، آتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس صرف ترغیب ہے، ترہیب نہیں ہے۔ تو جتنا لوگ جو ہے، جیسے ترغیب ضروری ہے،
ترغیب بھی ضروری ہے. اسی لیے تو شریعت نے قانون دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا 4 اماموں میں سے 2 یا 3 امام کا مسلک یہ ہے کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے قتل کر دو اس کو. امام شافعی کا مسلک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل. وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو قتل تو مت کرو، لیکن جیل میں ڈال دو جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ بن جائے. اگر وہ نماز کی عادت نہیں ڈال رہے ہیں تو اس کو جیل میں ہی مار دو. ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی، تب لوگ 100% دیندار بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے سلطانہ غلبہ نصیب فرما، بات منوانے کی طاقت دے کہ میں طاقت کے زور پر تیری بات منواؤں مسلمانوں سے. یہ بات یاد رکھیں، کافروں سے نہیں. وہ جو آیت ہے، ہم کو دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ اس آیت سے جو آیت الکرسی کے بعد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ دین میں زبردستی کافروں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ کافر. وہ آیت کافروں کے لیے، یعنی ہم زبردستی کر کے تلوار کے زور پر کسی کافر سے کلمہ نہیں پڑھائیں گے. وہ کافروں کے لیے ہے وہ آیت، لیکن مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا؟ ہمارے لیے ہے. مسلمانوں کے لیے تو ہے زبردستی. آپ جب مسلمان ہو گئے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. نہیں پڑھیں گے اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ کو سزا ملے گی. آپ روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو سزا ملے گی. زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا. سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ تو مسلمان ہونے کے باوجود آپ نہیں مانیں گے تو سزا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اگر زنا کریں گے سزا ہے. چوری کریں گے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. تو یہ سزائیں کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہے. ترغیب، نرمی سے بات سمجھانا بھی، اور جو لوگ نرمی سے نہیں مانتے تو ان کو طاقت کے زور پر منوانا بھی ضروری ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص دعا منگوائی جا رہی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے غلبہ، بات منوانے کی طاقت دے جس میں تیری مدد شامل ہو. آج اللہ معاف کرے ہم بہت دور ہو گئے اس سے، ہم سوچتے بھی نہیں اس چیز کو، کبھی اس کی دعا بھی نہیں مانگتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دعا منگوا رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ملک ہو، ہماری بھی جہاں پوری شریعت نافذ ہو. تو طاقت کی وجہ سے اگر 100% لوگوں کو دیندار بنانا ہے تو اس کے لیے اسلامی حکومت ضروری ہے، خلافت ضروری ہے، شریعت کا نظام ضروری ہے. 100% اگر دیندار بنانا ہے تو، ورنہ صرف ترغیب سے 10% لوگ دیندار بنیں گے یا 20%، اس سے زیادہ نہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ میں مکے سے نکل کر جب مدینے جا رہا ہوں، اے اللہ وہاں مجھے طاقت دے، غلبہ دے، بات منوانے کے لیے طاقت عطا فرما تاکہ میں ایسا نظام بنا دوں. تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کہ نہیں دی؟ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت، اسلامی نظام نافذ کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سب کے زمانے میں وہ بات منوانے کی طاقت تھی ان کے پاس. وہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا. تو پھر کتنا بہترین نظام تھا اس وقت دنیا کا، اسلامی دنیا کا خاص طور سے کیسا بہترین سسٹم تھا، کتنا بہترین نظام تھا، کیسا عدل تھا، کتنا انصاف تھا، لوگوں کو کتنا سکون تھا. لیکن جب سے یہ چیز چلی گئی تو دنیا میں ظلم عام ہو گیا. دنیا میں ظلم عام ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، اپنے بھی اور پرائے بھی. تو خیر یہ بات خاص طور سے دعا میں کہلوائی جا رہی ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بات منوانے کے لیے طاقت نصیب فرما جس میں تیری مدد بھی شامل حال ہو. تو خیر تیسرا عمل یہ بتایا گیا ہے، کافروں کے ملک میں ہے تو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کافروں کی طرف سے جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت آبرو کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.